अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। तो समाजी एतबार से हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, हम समाजी जो हमारे कारकुनान हैं उनसे कभी बात करते हैं, उनके जो जहनी शऊर है उनको आप तक पहुंचाते हैं, वो क्या सोचते हैं समाज के बारे में, उनके जहन में क्या है। मेरे साथ एक समाजी कारकुन है जो साहब के खतीब भी रह चुके हैं, उस्ताद भी है, मुसन्निफ भी है। इनके पास अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत दी है और आज हमने इनको मदऊ किया है और इनसे उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे जो समाजी एतबार से इन पे भी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है और हम किस तरह से अवाम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये मुश्ताक अहमद सल्फी साहब है, जिनकी बहुत एक लंबा सफ़र रहा है बहस उस्ताद। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर नवाजा होता है। तो मुश्ताक साहब, उस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हमें बुलाया, हमें बुला के आपने मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, तो आप वेलकम हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की ऑनेस्टली, ईमानदारी से, दानतदारी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। सल्फी साहब, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। कैसा रहा सफ़र जब तक बहस उस्ताद, और आपकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें कितनी स्ट्रगल थी और किस तरह का सफ़र रहा अभी तक, उस पर रोशनी डालें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, शुक्रिया। आप मुझे शायद आप जानते हो, लेकिन आपके नाज़रीन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा। मेरा वालिद साहब एक मजदूरी करने वाला बंदा था, वो श्रीनगर में मजदूरी करता था। तो 1999 में या 2000 में उसने मुझे श्रीनगर लिया और वहाँ से उसने मुझे एक तालीम दिलाई। उसने मुझे दाखिला करवाया अलकुलियत सल्फिया में। वो मुझे चाहता था कि सऊदी अरब जाए और मदनी बन जाए, लेकिन शायद अल्लाह को ऐसा मंजूर ना था कि मैं मदनी ना बना। लेकिन वहाँ से आके मैंने शुरुआत की, यहाँ थोड़ी सी कभी सेल्समैनशिप की, कभी प्राइवेट स्कूल में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मैंने दे दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे आज भी हमें मिलते हैं तो बड़े बड़े पोस्टों पे होके भी खड़े हो जाते हैं कि सर हमारे आ रहे हैं। उसके लिए अल्लाह का शुक्र है। मुख्तलिफ जगहों पे हुई। मेरी स्ट्रगल बहुत कठिन रही है कि आप यकीन नहीं करोगे, एक ज़माना ऐसा था कि हमारे लिए श्रीनगर में जगह नहीं थी कि हम रहते। फिर मेरे डैडी को किसी ने एक जगह दी, वो सीढ़ी के नीचे जगह होती है ना, बड़ी सो जगह, उसको बोला आप इसमें गुजारा करो। और 1-2 साल हमने वहीं भी पढ़ाई की और 2 साल तक हमने वहाँ कभी बहुत स्ट्रगल की और 10+2 करके लिया। फिर आगे आगे हम प्राइवेट स्कूल में आ गए, प्राइवेट सेक्टर में आ गए। वहाँ से हमने एक स्कूल भी डाला था और जो मैंने फिर हैंड ओवर किया उन्हीं को, जो मेरे दोस्त थे। और उसके बाद 2010 में पोस्ट निकलते हैं, तब तक मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका था। तो मेरा नंबर हुआ था वहाँ जहाँ मैं लगा था एज ए ऑरिटी। तो लेकिन इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी और कभी कभी ऐसा भी होता था हमारे लिए श्रीनगर जाने के लिए किराया नहीं होता था। एक दफ़ा ऐसा था, मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, अल्लाह की कसम मुझे बहुत बार बार याद आता है। तो मेरी माँ के पास 50 रुपये नहीं थे, उसने किसी औरत से वहाँ 50 रुपये ले लिए और तकरीबन 10-15 दिन मैंने उन 50 रुपये को मैनेज कर दिया और स्कूल जाता रहा। ये एक इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ। कोई ये ना सोचे कि जो यहाँ ये कामयाब लोग होते हैं, क्या शायद ये जो कामयाब लोग होते हैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कामयाब कितना हूँ, नाकाम कितना हूँ, वो लोगों पे छोड़ देता हूँ। लेकिन जो ये कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब के सब उनको ईज़ी केक मिला था, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ आसानियाँ ही आसानी थी, फिर जाके वहाँ पहुँचे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको, जो भी बच्चा आज के लिए आज की डेट में स्ट्रगल करेगा, वो डेफ़िनेटली आगे जाएगा और डेफ़िनेटली उसको अल्लाह उसका ये रिवार्ड देगा, अल्लाह उसको उसको मतलब बदला देगा। लेकिन सब्र, तहम्मुल और मेहनत से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मुश्ताक साहब, बहस समाजी कारकुन, कैसा ये, किस तरह समाज को देखते हो? पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आप मुकीम हो, आप यहाँ के बाशिंदे हो। अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में क्या लगा आपको कि आप अगर आप समाजी तौर पे बात करेंगे, इस वक्त किन चीज़ों की कमी है समाजी एतबार से हम बात करेंगे? कि जहाँ तक समाज का ताल्लुक है, ये समाज पूरे लोगों का मिला जुला होता है। इसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तालीम याफ्ता भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं
اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سماج کی سب سے بڑی سمسیا ہے جو اچھے لوگ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل رکھا ہے, جو سماج جن کی بات کو سماج مانتا ہے, جن کی بات پر سماج عمل کرتا ہے, کر سکتا ہے, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اپنی لیول پہ اگر ہر ایک اپنی لیول پہ کام کرے گا تو سماج سدھر سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال کی بتا دوں گا کہ کسی نے کہا کہ سماج ان لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا جو آلریڈی خراب ہیں, بلکہ سماج اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. اور ہمارے سماج میں الحمدللہ جو کپوارہ ہے اس میں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس میں ہمارے کبھی کہیں ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پڑھے لکھے سماج کے پڑھے لکھے بظاہر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ طور اس کا حصہ بنتے ہیں. بس استاد آپ کی ایک ایکسپیرینس ہے, اس وقت جو اسکولوں میں نصاب پڑھایا جاتا ہے کیا اس نصاب میں وہ اثر ہے کہ وہ سماجی اعتبار سے ایک بچے کو بہترین سٹیزن بنا سکے؟ کہ جہاں تک نصاب کا تعلق ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کوئی نصاب نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو ایک ریسنٹ پاسٹ کی ایک مثال دیتا ہوں. یہاں ایک حبیب اللہ وانی ہوا کرتا تھا, اس نے ایک سکول کھولا تھا, وہ کتابوں فری آف بکس تھا, اس کے پاس کوئی بک نہیں تھا کہ وہ ٹیچرز کو ہی تیار کرتا تھا اور ٹیچر ایز بک ہوا کرتا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس بک نہ بھی ہو, ٹیکسٹ بک نہ بھی ہو, تو بھی آپ ایک سماج کی بہترین سماج کی تعمیر کر سکتے ہو. رہا سوال جہاں تک ٹیکسٹ بکس کا تعلق ہے, ٹیکسٹ بکس میں ایسا مواد بھرا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے ہو, چاہے سرکار کی طرف سے ٹیکسٹ بک آئے ہو, غیر سرکاری طریقے, ان میں ایسا مواد بھرا جاتا ہے جس سے بچے کی نشوونما ہو سکتی ہے. لیکن یہ والدین, اساتذہ, سماج پر یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سٹریم لائن کرے, اس کو ایک اچھا دشا دے دے. جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں سیلیبس کا کوئی اتنا بڑا پریشانی نہیں ہے. اگر کہیں پریشانی ہے وہ اس چیز کی پریشانی ہے کہ لوگ اس کو دشا نہیں دیتے ہیں, سیلیبس کو ایز سیلیبس لیتے ہیں, پاس کرنے کا نام رکھا گیا ہے. آپ نے دوسری کلاس کی پاس کی, تیسری کی, 10ویں کلاس پاس کیا, یہاں پہ اللہ کرے آپ کوئی بچہ ہمارا MBBS بن گیا, اس نے اس کو کامیابی سمجھ لیا. حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے. کہ پچھلی سال میں ہندوستان میں حیدرآباد میں ایک ٹریننگ کے لیے گیا تھا سرکاری طور سے, اور وہاں پہ آج یہ سمجھ سے چل رہی ہے کہ آپ لوگوں کو پچھلا یاد دلا دو, پچھلا لیا دوں. اب نانی نانا تو لوگ بھول گئے, دادا دادی تو بچے بھول گئے. اب تو دادی دادا کی جو وہ کہانیاں سناتے تھے, وہ چٹکلیاں سناتے, ان میں ایک سبق ہوا کرتا تھا, ان میں ایک لیسن ہوا کرتا. لیکن انفارچونیٹلی وہ چیزیں آج ڈے بائی ڈے مس ہوتی جا رہی ہیں, جس کا ہمیں بہت زیادہ پچھتاوا ہے. اور ایک سماج کے جو اعلیٰ کارکن ہیں, اچھے کارکن, ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ اس سماج کو ایک اچھی سی دشا مل سکے. ذہنی شعور, اگر ہم ذہنی شعور پہ بات کریں گے, اس وقت تقریباً جموں کشمیر پورا ہندوستان یا دنیا میں ڈرگ کی لت پڑی ہے. اس میں ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے یہ بھی اس میں انوالو ہے. پولیس اپنی سطح پہ کام کر رہی ہے, پولیس اپنے تقدو کر رہی ہے. کیا بحث سماجی کارکن جو ہمارے شہری ہے وہ کس طرح سے اس قوم کی آبیاری کر سکتے ہیں؟ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. پہلے میں ابتدا میں بھول گیا, ضمن میں مصنف نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا آرٹیکل لکھتا ہوں. میں اپنے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا, میں کوئی مصنف نہیں, ابھی میں نے کوئی بک ترتیب نہیں دیا, لیکن تھوڑا سا آرٹیکل لکھتا ہوں, اخبار میں سماجی مسائل پہ لکھتا رہتا ہوں. دیکھیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ سماج کو کیسے آگے آنا چاہیے. اس میں بہت سارے مسائل ہیں, سماج مختلف طریقے سے آگے آ سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو ایز اے جرنلسٹ آپ کسی کو کوئی ڈرگ کرتے ہوئے دیکھتے ہو, آپ بولتے ہو سے بلا ایس کیا یہ فلان سن بچ, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا بچہ نہیں ہے, یہ اس کا بچہ نہیں ہے, آپ کا بچہ ہے. کیونکہ جب یہ بگڑ جائے گا یہ آپ کے گھر کو بھی چوری کر سکتا ہے, یہ آپ کا شیشہ بھی توڑ سکتا ہے, میری بیٹی کو بھی کل پکڑ سکتا ہے, کسی کو بھی. اس لیے سماج کے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے, اخلاقی ذمہ داری, اصولی ذمہ داری, اور سماج کو اور اس ایک نیشن کو بچانے کے لیے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کری. فار ایگزامپل آپ نے کسی آدمی نے کسی کو دیکھا, یہ اس کا بیٹا ہے, یہ مجھے کیا کرے گا, لیکن آپ دیکھو گے یہ چوری ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے وہ آپ صاحب کا مکان ہے, وہ DC صاحب کا مکان ہے, وہ منسٹر صاحب کا مکان ہے, یا غریب کا مکان ہے. وہ پھر ایسا بھی واقعہ آیا ہے, ایسی بھی ماں کہتی ہے اس کو جیل میں لے جاؤ, ماں اپنے بیٹے کے لیے بولتی ہے اس کو جیل لے جاؤ. تربیت کہاں سے ہوئی ہے اس بچے کی, تربیت کہاں سے ہوئی کہ ماں کو اب اس کو جیل بھیجنا پڑتا ہے, باپ کو اس کو جیل بھیجنا پڑتا ہے. یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاں اس کی تربیت ہونی چاہیے تھی, جہاں ہم نے بچے کی تربیت کرنی تھی, جہاں اپنے سماج کو بنانا تھا, وہاں ہم نے آنکھیں بند کر دی ہے. وہ ہم نے بولا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی لیزان نہیں ہے, لیکن اگر دیکھا جائے ہمارا ہی لیزان ہے. ہم ہی جو سماج تیار کرتے ہیں, اس میں پھر اساتذہ ہو, وکلا ہو,
पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, आर्मी की जिम्मेदारियां। पुलिस अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कल ही मैं किसी एक बड़े आला अहदेदार से बात कर रहा था, वो अच्छा काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुद कुछ नहीं कर सकती। एक समाजी काम है, ये एक मिला जुला काम है जो आपको एज ए मीडिया पर्सन आपको भी इस पे बात करनी है, एज ए टीचर मुझे भी बात करना है, एज ए समाज का एक अदना सा वर्कर मुझे भी इस पे बात करनी, बात ही नहीं करनी बल्कि इसको रोकने की कोशिश करनी है जैसे भी हो सके, और जो इसको रोकने की कोशिश करना उसकी हेल्प करनी है। जब तक ना मैं पुलिस को ये इन्फॉर्म दे दूं ये गलत कर रहा है, तब तक ये कैसे समाज सुधर सकता है। कोई रिलीजियस स्कॉलर हो, रिलीजियस टीचर हो, वो बेचारे अपना काम करते हैं, लेकिन दैट इज वॉलंटियर इन नेचर। टीचर एक एक समाज को बदल सकता है, इंतजामिया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक समाज को बदल सकता है। जब टीचर को बाइख्तियार बनाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, इसको अकाउंटेबल बनाया जाए, असातिज़ा को अकाउंटेबल बनाया जाए, समाज को अकाउंटेबल बनाया जाए, तो ऑटोमेटिकली आप ये कल देखोगे नहीं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो एसएसपी साहब यहाँ से गए गुजरे हैं नए कमे जितार ने, योगल मनाह सर, उसने अच्छा काम किया, हालांकि अल्लाह की कसम है उसको नहीं जानता, मैं उसको पर्सनली कभी नहीं मिला हूँ। काम अच्छा किया तो नुको छोड़े हैं। जो मिली जुली है अवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो इन बुराइयों को हमारे समाज से निकाले। एक और बात है, इस वक्त यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, अगर आप पढ़ने का रुझान देखोगे बहुत कम है। हमारा समाज अब किताबों से बहुत दूर जा रहा है, क्योंकि अगर आप बहस थे, अगर आप किसी भी बहस मुआसी में आते हो, अगर आपके पास इल्मी शूर नहीं है, आपके किताबी सतह पे अगर आपने रिसर्च नहीं किया है, आपके पास फैक्ट्स नहीं है, मुझे नहीं लगता आप उस बहस में मुकाबला कर सकते हो। आप किस तरह से समाज को तरगीब दोगे कि आप किताबों की तरफ जाइए, आप इल्मी सतह पे अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि इल्मी शूर आपको सही रास्ता देगा। आपकी राय क्या है इसमें? मैं आपको इसमें एक अजीब बात बताऊंगा। रिसेंट पास्ट में मैंने एक आर्टिकल लिखा था मोबाइल फोन के नुकसान, और कुछ ही दिनों पहले वो बहुत सारे अखबार ने छापा था, वो परीक्षा पे चर्चा रिसेंटली मोदी जी का हुआ था, परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम पे जो चर्चा, उसने एक बात बोली कि बच्चों को मोबाइल फोन के एडिक्शन से दूर रखो, मोबाइल फोन के एडिक्शन से दूर रखो। उसको क्यों पढ़ा? उसने बोला रील्स कम देखो, बुक पढ़ो। यानी अब एक प्रधानमंत्री को, एक वजीर आजम को, जो इतने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वजीर आजम है, उसको भी ये कहना पड़ता है कि बच्चे अब मोबाइल फोन में, जितने बच्चे आपके ज्यादा मोबाइल फोन में लगेंगे तो आप समझे वो किताब का रुझान उनको कम हो जाएगा। डॉक्टर जावेद वहाँ प्रोफेसर हमारे हमसाय मुल्क है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उसने बोला अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, तौसीफ हमदानी साहब को ऑप्शन दिया जाए, आपके बच्चे को आग का अंगारा हाथ में रखना है एक, और ऊपर दूसरा ऑप्शन ये होगा आप मोबाइल फोन उसको दीजिए, वो कहता है इसको अंगारा दे दो, ये जख्म ठीक हो जाएगा, लेकिन मोबाइल फोन मत दे दो। और मोबाइल फोन से जितनी भी दूरी हो जाएगी उतना आप लाइब्रेरी के करीब जाओगे, उतना आप इंटेलेक्चुअलिज्म आप में आ जाएगा। जितना आप मोबाइल फोन यूज करोगे, स्क्रीन टाइम बढ़ाओगे, उतना आपका इंटेलेक्चुअल कम हो जाएगा और पोर्नोग्राफी आ जाएगी। आपको न्यूड वीडियोस आपके बच्चे देखेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने उसको खुद प्रोवाइड किया है। यू आर द प्रोवाइडर, आई एम द प्रोवाइडर। और मैं किसी अभी कुछ पहले मैं पढ़ रहा था किसी किताब में, तो एक ट्रेन में जाते थे, 2-4 बंदे ट्रेन में जाते, एक बोलती है, एक का बच्चा भी मोबाइल फोन, दूसरे का मोबाइल फोन, तीसरा का मोबाइल फोन, बहुत सारे, एक औरत थी, उसका जो है उसको किताब थी हाथ में, उसके बच्चे को भी। उसने, वो दूसरी औरतें उसको सवाल करती, बहन जी आपने आपने बच्चे की अच्छी तरबियत की है? वो बोलती है मैंने कहाँ तरबियत की थी। बच्चे थोड़ी यहाँ की सुनती है, बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं, वो सुनते थोड़ी हैं। मेरे हाथ में भी किताब है, उसके हाथ में भी किताब है। जब आपके हाथ में कलम कागज हो, जब देखो आपका बच्चा ये दीवारों पे भी लिखना शुरू कर देगा। आपके हाथ में स्क्रीन है, मोबाइल है, तो वो भी लिखेगा। हम कहते हैं कि मोबाइल इस वक्त जरूरत है, इसको हम यकसर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिस्टम है ये डिजिटली इस वक्त, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को कम से कम इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। और मेरा एक स्कूल है, नाम मैं नहीं लूंगा, वो आज शर्मा में बच्चों को इसमें चलाते, बोलते हैं आप वीडियो कॉल करो, वो करो वगैरह, वो उनको दावत देते, और यहां से हम स्क्रीन टाइम कम करते हैं। अलमिया ये है, ये बच्चे हम किस तरह हम समाज को ले रहे हैं, हमें आप समझ में नहीं आ रहा है समाज को हम किस तरह ले रहे हैं। तो इसलिए स्क्रीन टाइम कम करेंगे, बच्चों को हम यही बोलेंगे, असातिज़ा को भी ये इसमें ज्यादातर असातिज़ा ही रोल करेंगे कि उनको लाइब्रेरी में बैठाओ, बच्चा पढ़े ना पढ़े, उसको लाइब्रेरी में बैठाओ, स्कूल लाइब्रेरी में बैठाओ, उसको बोलो पढ़ो, और जितना हम पढ़ने की तरकीब दे देंगे वो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा।
ایک ایجوکیشنسٹ ہے, اس کا نام ہے کنن گام. وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ٹول ان ہینڈس آف آرٹسٹ, ہی مولڈ ہز مٹیریل اکارڈنگ ٹو ہز ویوز ان ہز اسٹوڈیو. یہ اس نے استاد پہ کہی ہے کہ ایک استاد کہتے ہیں نا, وہ ایک سنگ تراش ہوتا ہے, جب اس کے پاس اس پتھر کو دیا جاتا ہے وہ اس کو تراشتا ہے اپنے اسٹوڈیو میں, مطلب اسکول میں. اس وقت جو ہمارے سرکاری اسکولس ہیں, اکثر و بیشتر یہ الزام لگایا جاتا ہے سرکاری اسکولوں پہ کہ وہاں کی جو تعلیمی نشو و نما ہے, وہ تعلیمی نظام ہے, وہ بہتر نہیں ہے. اب اس کو کیسے آپ کہتے ہیں نا, وہ پہلے کلیئر کر دیجئے, کیا یہ صحیح ہے؟ نمبر ایک. نمبر دوسرے, اس وقت جو گورنمنٹ اسکولس کی جو جہاں پہ وہ سلیبس ہے, اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے اس کو نا ہضم کرنے میں ناکام رہے ہیں. کیا یہ کوتاہی بچوں کی طرف سے ہے؟ کیا یہ کوتاہی استاد کی طرف سے ہے؟ کیا یہ کوتاہی نظام کی طرف سے, یا کیا یہ کوتاہی والدین کی طرف سے ہے؟ اس پہ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے, آپ نے ایک ہی سوال میں 2-4 سوال پوچھے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک تعلق ہے سرکاری سکولوں کا, وہاں تعلیم نہیں ہے, یہ بات ہے چلی ہے. یہاں کشمیر میں یا کہیں بھی ایک رومر پھیلا ہوا ہے کہ ایسے تعلیم نہیں ہے, وہاں تعلیم نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک فیکٹ ہونا چاہیے. میں آپ کو مطلب آپ کی انفارمیشن کے لیے, میں آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, پچھلے ہی سال ہمارے سکولوں میں 20% سرکاری سکول کے, پرائیویٹ سکول کے بچے آئے اور داخلہ لے. یہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے, اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ بچے وہ سرکاری سکول میں تعلیم ہے. ہاں البتہ ایک چیز ہے, کئی اصطلاحات کی ضرورت ہے, وہ ہم لکھتے بھی رہتے ہیں اور آپ کے مادھیم سے بتاتے رہتے ہیں. اصطلاحات کی ضرورت ہم کہاں اصلاحات کر سکتے ہیں. جیسے کسی پرائیویٹ سکول, پرائمری سکول میں 2 ٹیچر رکھے ہوئے ہیں, یہ ہم مانتے ہیں ان کو وہ 2 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں, 1.5 لاکھ روپے تنخواہ, 1 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن 2 ہی ہیں, ہیومن ریسورس صرف 2 ہے. تو نارملی جہاں پرائمری سکول میں 15 ہیں, وہ ان کے برابر کام تو کر نہیں سکتے ہیں, ان کو تھوڑی مشکلات بھی ہیں, اور اوپر سے جو جہاں 2 ہیں وہاں ان کو جس 15 والوں کو بھی آفس کام وہی ہے اور 2 والوں کو بھی آئیں, تھوڑا افیکٹ پڑ سکتا ہے. دوسری بات جو ہے, جہاں تک پرائیویٹ سکول کا رجحان ہے, وہ بچوں میں یہ پیرنٹس میں دیکھا دیکھی کا عالم بھی ہو چکا ہے, وہ بھی ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. تیسرا جو ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے ہماری اسکول ایجوکیشن میں, کیونکہ یہ جو اکثر بولا جاتا ہے آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے, یہ ضمیر جو نا یہ والنٹیئر ان نیچر ہے. آپ کا ضمیر مطمئن ہے یا نہیں ہے, یہ آپ دیکھتے ہو اور آپ کا اللہ دیکھتا ہے, یا جو بھی آپ کا کریٹر ہے, جو آپ بلیو کرتے ہو, جو آپ کا فیت ہے. لیکن جہاں تک یہ والنٹریزم کا تعلق ہے, یہ آپ کر رہے ہو یا نہ کرو, لیکن جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے, ان کو بھی اپنا پارٹ نبھانا چاہیے. جہاں ٹیچرز کی غلطیاں اس کو اس سے کام لے لو, وہ کیونکہ وہ ایک میں بار بار کہتا ہوں, اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں, اپنی اسپیچ میں کہتا ہوں, ہم 2 دن میں 3,000 روپے لیتے ہیں, 4,000 روپے لیتے ہیں ایک ٹیچر. 2,000 تو مطلب نارملی 1,500 2,000 تو ہر ایک ٹیچر لیتا ہے, تو اس کو کام کرنا چاہے. اگر وہ کام نہیں کرتا تو وہ تنخواہ کس بات کا لے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ, والدین, بچے, اور پرانے زمانے میں کہتے تھے یہ ٹرائی پولر سسٹم ہے, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ٹرائی پولر نہیں, 4 پولر سسٹم ہے. اساتذہ, والدین, بچہ اور ایڈمنسٹریشن. اور سب سے اہم رول میں جو سمجھتا ہوں وہ ایڈمنسٹریشن کا سمجھتا ہوں, کیونکہ جو ہی ایڈمنسٹریشن وہاں سے یہ آتی ہے اپنا کام کروانے کے لیے, تو آٹومیٹکلی زیادہ کام ہو جاتا ہے. اور پھر جہاں جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں, میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ ان گھرانوں سے آتے ہیں جو فرسٹ جنریشن لرنر ہے. ہم ان کو غریب نہیں کریں گے, کیونکہ وہ غریب ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ میرے کو 4,000 روپے تنخواہ دینے والا غریب ہو ہی نہیں سکتا ہے. فیس میرے ایک بچے کی 4,000 روپے فیس ہے, اور پرائیویٹ اسکول میں تو اس کو 1,000 بھی نہیں ہے, 1,500 500 بھی ہے, تو وہ غریب نہیں ہے. لیکن ایک ایسے گھروں سے آتے ہیں جو فرسٹ جنریشن لرنر ہے, یا جن کو تعلیم کا رجحان ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے, اس لیے تھوڑا وہاں پہ کمی ہو سکتے ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ تعلیم کم ہے, لیکن ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ آج کے دور میں ہمارے ٹیچر بہت دن دگنی اور رات چگنی محنت کر کے اس نام کو مٹانے کی ازحد کوشش کرتے ہیں. باقی رہا, کسی نے کہا کہ a book, a teacher, a child can give me a book, a teacher, a child, I will change the nation. اور وہ ہمیں دے دو اور ہم اس کے لیے کام کرنے کے لیے بہرحال تیار ہیں. جو نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرو. پیرنٹس کی زیادہ تر ذمہ داری بنتی ہے, میں بار بار کہتا ہوں ہر جگہ اپنی اسپیچ, یہ پیرنٹس کی ذمہ داری. آپ کا ٹیچر نہیں پڑھاتا ہے, آپ کا ایڈمنسٹریشن نہیں مانتا, آپ کے پاس میڈیا ہے, یہاں کوئی قدغن تھوڑی ہے, یہ تو آزاد مملکت ہے, آپ اپنی بات رکھ سکتے ہو. ایک اور آخری سوال, آپ ٹریڈ لیڈر بھی ہو, آپ نے سماجی سطح پہ بھی کام کیا ہے. اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے جتنی بھی ٹریڈ لیڈرز ہیں وہ آخر کار ان کا رخ ہوتا ہے سیاست کی طرف. آپ کا رخ کہاں جائے گا؟ یہ عجیب سوال آپ نے کر دیا. یہ اٹ از ارلی ٹو سے
چونکہ میری جو ایج اس وقت ہے 38 اور 39 اس کے درمیان میری ایج ہے. اٹ از ارلی ٹو سے کہ میرا رخ کہاں جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. آپ کو اگر خدمت کرنی ہے قوم کی، آپ کو بتاتا ہوں توصیف صاحب، اگر آپ کو قوم کی خدمت کرتی ہے، جتنا آپ کیمرہ سے کرو گے نا اس سے زیادہ، کہیں زیادہ اگر، لیکن قوم کی خدمت کا شوق اگر ہو، جذبہ اگر ہو، تو آپ سیاست میں کر سکتے ہو، آپ پاور میں کر سکتے ہو. آپ کے پاس کوئی غریب آئے گا کہ مجھے یہ پرابلم ہے، آپ کو کسی کو اس کو ملوانا ہے، لیکن when you are at the helm of affairs آپ کو اس کو کسی کو ملوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود مل سکتے ہو. اور یہ ثابت کر کے دیا ہے ابراہیم لنکن نے، یہ ثابت کر دیا دنیا کے جتنے بڑے بڑے پولیٹیشینز نے، انہیں ثابت کر کے دیا ہے. پولیٹکس ایک سب سے اہم جس سے ہم اصطلاحات لا سکتے ہیں سماج میں کسی چیز میں، وہ پولیٹکس ہے، جہاں آپ کو الٹیمیٹ پاور ہے. پولیٹکس الٹیمیٹ پاور. تو میں کہاں جاؤں یہ وقت فیصلہ کرے گا، لیکن جو سیاست میں جاتے ہیں اگر ان کے دل صاف ہے، میں پھر کہوں گا اگر ان کے دل صاف ہے، وہ خدمت، سماج کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ورنہ جو میں نے دیکھا ہے، میری آبزرویشن ہے، یہاں زیادہ تر سماج کی خدمت کے لیے نہیں، اس کو ایک ٹول بنایا جاتا ہے سماج کی خدمت اور اپنے گھر بنانے کے لیے، یا ٹائم اپنا اپنی رتبے کو آگے کرنے کے لیے سیاست میں جاتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے جو ٹریڈ یونین لیڈر اس نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں ان کا فیلئر تو یقینی ہوتا ہے. البتہ میں چاہوں گا کہ جو یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ کہیں سیاست میں نہ جائیں. اگر جانا ہی ہے 45 سال کی عمر میں جائے، نوکری کو کم سے کم خیر آباد کہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس نے بھی کچھ قربان کیا ہے. ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد سیاست میں آنے کا یہی مطلب ہے کہ اب میں بیکار ہوا ہوں، تو اب مجھے کہیں نہ کہیں کوئی بات کرنے کا موقع ملے. صاحب آپ نے اپنا قیمتی سمے دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مشتاق سلفی صاحب، جو ایک سماجی کارکن ہیں، استاد ہے، جنہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالی جو اس وقت سماج کے ذہن میں ہے، اور جن سوالوں پہ جو سوال ہونے چاہیے اس وقت جو ہمارے سماجی کارکن ہیں ان سے یہ بات ہونی چاہیے. مشتاق سلفی صاحب آپ کا بہت بہت آپ کا بھی شکریہ. آپ نے فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ونگز ٹی وی کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.